اور سب سے بڑی بات تو ہم نے قرآن کو پڑھنا ایز اے فارمیلٹی رکھ لیا. ہم قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن آج تک ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن عربک بھاشا میں آئی تھی، اس کی وجہ یہ رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب کے جتنے اور لوگ تھے ان کی ماتر بھاشا جو مدر ٹنگ تھی وہ عربی تھی، اس لیے قرآن عربی میں نازل ہوئی. لیکن وہاں عربی میں نازل ہونے کا مطلب ہے کہ ان کی ماتر بھاشا تھی، اس لیے انہیں آسانی سے سمجھ آ جائے کہ اللہ ان سے کیا کہہ رہا ہے، کیا گفتگو کر رہا ہے. اب اسی کو ہم نے بھی ایک روٹین بنا لیا ہے کہ قرآن اگر عربی میں آئی ہے تو ہم بھی اسے عربی میں ہی پڑھیں. ان کے لیے عربی میں آئی، ان کے سمجھنے کے لیے، تو ہماری جو ماتر بھاشا ہے چاہے وہ انگلش ہے، ہندی ہے یا کوئی اور اردو یا کچھ بھی، تو ہمیں کم سے کم اپنی لائف میں ایک بار قرآن کو اپنی ماتر بھاشا میں ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اللہ پاک ہم سے کیا کہہ رہا ہے. قرآن تو صاف کہتا ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے ہدایت ہے، اسے پڑھو اور ہدایت حاصل کرو، صراط مستقیم پر آؤ. اب عربی میں ہمیں معلوم ہی نہیں کہ لکھا ہوا کیا ہے. ہم تو گنتیاں کرنے کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں. اس رمضان میں نے 1 پڑھ لی، 2 پڑھ لی، 5 پڑھ لی، اس سال اتنی پڑھ لی. اللہ گنتیاں نہیں دیکھے گا، اللہ یہ دیکھے گا کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ جب میت کو قبر میں لے جایا جائے گا اور اس سے سوال جواب ہوگے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کون ہے، اور یہ شخصیت جو تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے، جو جس کی شکل تمہیں دکھائی جا رہی ہے، یہ کون ہے. اب بندہ کیا کرے گا؟ اس نے تو پوری دنیا میں پوری زندگی میں صرف گنتیاں کی تھی قرآن کی، 1 بار پڑھی، 2 بار پڑھی، اور جو اپنے عمل کرتا تھا، جو کام کرتا تھا، وہ صرف لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر کرتا تھا. ظاہر بات ہے ہمیں لوگ کہتے ہیں اور ہم وہی کرتے ہیں. یا تو یوٹیوب سے ہم دین حاصل کر رہے ہیں یا پھر کسی سے پوچھ کر کے. ہم نے خود کبھی کس چیز کی ہمارے پاس کمی ہے، یہ بات آج تک میرے سمجھ نہیں ہے. بچپن سے لے کر موت تک ہر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں ہمیں بتا دیا. زندگی جینے کا طریقہ، آخرت کی باتیں، دنیاوی باتیں اللہ پاک نے ہمیں قرآن میں بتا دی. تو ان سب کے باوجود ہمارے پاس وہ کون سی چیز ہے جو اویلیبل نہیں ہے دین سیکھنے کے لیے یا دنیا سیکھنے کے لیے. تو جب وہ فرشتہ پوچھے گا تو بندہ وہ جو شخصیت قبر میں لیٹی ہے وہ کیا جواب دے گی کہ مجھے نہیں پتا. جیسا لوگ دنیا میں کہتے تھے میں ویسا ہی کرتے کرتے آیا. تو وہ کہے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی دین کو لے کر تمہیں سمجھانے والا کیا تمہارے پاس دنیا میں نہیں آیا؟ تو وہ کہے گا کہ آیا تو تھا پر میں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، میں نے خود نے کبھی پڑھ کر سمجھنے کی کوشش نہیں کی. جو لوگ کہتے تھے میں ویسا ہی کرتا آیا. تو حدیث میں ہے، اسی حدیث میں آگے ہے کہ پھر وہ ایک بگز کہتے ہیں، آپ یوں سمجھ لیے ایک ہتھوڑے کو، اتنا بڑا ہتھوڑا، اور اس کی جب مارے گا تو بندہ 70 ہاتھ نیچے چلا جائے گا. اور اس وقت اس کی چیخ اور پکار انسان اور جنات کو چھوڑ کر دنیا کی تمام مخلوقیں سنتے ہیں. پھر اسے اوپر لایا جائے گا، پھر بگز مارا جائے گا، پھر لایا جائے گا، پھر بگز مارا جائے گا، اور یہ عذاب چلتا رہے گا. ہم کیا جواب دیں گے اس دن جب ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوگا؟ اور اس کے ذمہ دار